القرآن قد خصك الرحمن. بہت سے لوگ ایک کوشچن کرتے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مثلاً امریکنز جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے اخلاق، کردار، محنت، جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ کرتے نہیں سوال، بہت سے لوگ کرتے. یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی؟ اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دین کا اصل روح نہیں سمجھتے. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا یہ زیادتی نہیں کہ وہ سب کچھ کرے ہم سے بہتر اور وہاں نہ پہنچے جہاں مسلمان کے پہنچنے کی خوشخبری ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تو کرتے ہی نہیں، وہ آخرت کے لیے کرتے ہیں. وہ کوئی بھی اچھا کام کس لیے کرتے ہیں؟ آخرت میں جزا پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے. جب انہوں نے جنت میں جانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں اور ان کو پھر جنت نہ دی جائے تو کس کا قصور ہے؟ وہ کر رہے ہیں سب کچھ دنیا کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، بحیثیت قوم اپنے آپ کو بلند ظاہر کرنے کے لیے. ان کے مقاصد کچھ اور ہیں اور وہ مقاصد اچیو کر رہے ہیں. وہ یہ سب کچھ جنت میں جانے کے لیے کر ہی نہیں رہے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نہ بھیجے تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ انہی کو کریں کہ جنہوں نے وہ منزل ہی نہیں رکھی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اس کے لیے قصوروار کون ہے. پھر آپ جو اپنی جنت میں سیٹ ریزرو کرائے بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ اس کی پھر حیثیت کیا ہے. کہ آپ کو سب کچھ ایسے ہی مل گیا، بائی چانس مل گیا، جو ان کو چانس نہ لگا. اگر وہ بھی آپ کی جگہ پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ بھی وہیں جاتے جہاں آپ جا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ چانس نہ ملا، آپ کو مل گیا. تو جو اللہ نے آپ پر کرم کیا، آپ پر نوازش کی، احسان کیا، اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس نعمت میں دوسروں کو شریک کر لیں. کیونکہ جب تک کوئی خالق کائنات کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، اس کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کرتا، اس سے انعام نہیں پا سکتا. سمپل سی بات ہے، اس سے انعام نہیں پا سکتا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آخرت کے امتحان میں، آخرت کے اعتبار سے من الخاسرین، وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ